اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا سیلف کرٹیسزم کر لیں پہلے. جی ضرور. میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ قصور میڈیا کا ہے, اور میڈیا میں بھی تمام اینکرز کا, بشمول میرے, ان کے, آپ کے, مبشر کے, تمام اخباری ایڈیٹرز کا, اور تمام ٹاک شو ہوسٹ کا, اور ڈائریکٹر نیوزز کا. کیونکہ انہوں نے اس خبر کو اس طریقے سے اچھالا ہے جیسے کہ گورنمنٹ چاہتی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ میڈیا جو ہے جب خود سوچنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ استعمال ہوتا ہے. انفارچونیٹلی کل سے پاکستانی میڈیا ولنگلی استعمال ہو رہا ہے. ہمارے میڈیا میں جو لیک آف پروفیشنلزم ہے, ماشاءاللہ کل سے وہ چھلانگے مار مار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہمارے پہ جو تم لوگ الزامات لگاتے ہو نا وہ بالکل درست ہیں. ہم نے کل سے ایڈیٹوریل ججمنٹ کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جب آپ کے سامنے دو خبریں ہیں, ایک طرف ایک گورنمنٹ چینج ہونے جا رہی ہے اور ایک طرف ایک نان ایشو ہے جس کو گورنمنٹ ایشو بنانا چاہ رہی ہے, اور ماشاءاللہ آپ ہماری ہیڈ لائنز دیکھیں بلیٹنز کی, آپ ہماری بریکنگ نیوز دیکھیں, آپ ہماری فرنٹ پیجز دیکھیں, آپ ہمارا ٹویٹر دیکھیں, بڑے بڑے جیت صحافی جو ہیں وہ بھی اس رو میں بہہ گئے ہیں. اور مجھے کل سے, میں نے اس پہ اس لیے ٹویٹ بھی کی تھی, مجھے کل سے بحیثیت صحافی شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ کیا جنون خبر ہے اور کیا خبر بنائی جا رہی ہے. تو سب سے بڑا قصور تو میڈیا کا ہے میرے خیال. اس پہ ایک چیز کہنا چاہوں گی, اب یہ انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ میڈیا کو تو ہر ایشو کے اوپر کرنا چاہیے, لیکن ہم بیچارہ میڈیا بھی کیا کریں. اب ہم اگر اس کے اوپر ایشو نہ بناتے تو جو حکومت وقت ہے انہوں نے حب الوطنی چیلنج کر دینی تھی. انہوں نے کہنا تھا پاکستان پہ اتنا بڑا خطرہ لاحق ہو گیا, آپ کو کیا نو کانفیڈنس موشن کی پڑی ہوئی. دیکھیے یہی تو اصل ایشو ہے, یہیں پہ تو میڈیا کی ججمنٹ آتی ہے. یہیں پہ تو اگر ہم واقعی میں وہ ہیں جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں, تو پھر ہمیں وہ کہنا چاہیے. کل سے ہم سوچ نہیں رہے, ہم اس بھیڑ چال کا حصہ بنے ہوئے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے, آؤ ہمیں یوز کرو, ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے یوز ہونے میں, اور ہم دبا کے یوز ہو رہے ہیں. دیکھیے افسا یہ نان ایشو ہے, آپ کسی سے بات کر لیں, کسی سفیر سے بات کر لیں, کسی ڈپلومیٹک ایکسپرٹ سے بات کر لیں, یہ پاکستان کے ایک سفارتکار نے ایک وہ روٹین کام کیا ہے جس کے لیے پاکستان کا ٹیکس پیئر اس کو تنخواہ دیتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ جی آپ یہ اینکر کیوں ہیں, آپ کے خلاف تو چارج شیٹ ہوگا. بھائی یو آر پیڈ ٹو بی این اینکر اینڈ ہی از پیڈ ٹو بی اے جرنلسٹ. دیٹ ڈپلومیٹ واز پیڈ ٹو ڈو واٹ ہی ڈیڈ, یہ اس کا کام ہے. اگر اس میں, اور یہ روزانہ پاکستان میں اور ساری دنیا میں جو سفیر ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ کا سینس لے کر اور اپنی گورنمنٹ کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں تاکہ اپنی گورنمنٹ اس کی روشنی میں اچھے فیصلے کرے. یہ کام ہے اس کا. اگر آپ نے اس میں سے ایک سیاسی جو ہے وہ چیز نکالنی ہے تو یہ نہ صرف پاکستان کے اداروں کے ساتھ زیادتی ہے, یہ نہ صرف پاکستان کے سفارتکاروں کے ساتھ زیادتی ہے, بلکہ یہ جو سفارتکاری کا جو ایک عمل ہے آپ اس کو وائلیٹ کریں. کیونکہ آپ سوچئے کہ اس کے بعد کوئی سفیر کبھی دل سے سچی بات لکھے گا. وہ جو کچھ لکھ رہا ہوگا وہ کہے گا یار کل کو پتہ نہیں میرے جو سیاسی میرے جو باسز ہیں وہ اس کو پبلک کر دیں گے. اور کل کو کوئی شخص, کوئی دنیا میں سفارتکار کسی اور ملک کا آپ کے سفارتکار سے اس طریقے سے بات کرے گا جو اس کو کرنی چاہیے, کہے گا کل کو میں بات کر رہا ہوں, یہ پتہ نہیں اس کو موڑ توڑ کر یہ پولیٹیکل ایشو بنا دیں گے. یہ ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے. اس ڈیزاسٹر میں حکومت اور میڈیا دونوں شامل. میں ایک